یہ بھی ہے، یہ جو افغان مہاجرین ہیں یا افغان پناہ گزین ہیں جنہوں نے تیسرے ملک جانا ہے، کسی اور ممالک کے ویزے کے انتظار میں ہیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ عام تاثر یہ ہے پبلکلی، یہ تو بہت امیر ہیں اور بڑے لوگوں کی فیملیز ہیں، اور انہوں نے اسی لیے افغان طالبان کے خلاف اقدامات کیے اور امریکی اتحادیوں کی حمایت کی۔ دیکھیے امیر ہونا تو ضروری نہیں ہے نا، اب اگر آپ پروکسیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے یہاں جو پروکسی وار چل رہا ہے تو وہ کیا امیر ہے؟ آپ کسی کو اگر پروکسی بنانا چاہ رہے ہو اور اگر وہ بن جاتا ہے تو وہ پیسوں کے لیے یا کسی چیز کے لیے ہی وہ اس طرف آتا ہے نا۔ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ یہ دغا بازی کی تھی تو وہ اب کیا کریں گے، تو دیکھیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے تو وہ اس کے اوپر قائم بھی رہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ضرور یہ لوگ اس پہ بھروسہ یہ بالکل بھی نہیں یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل آفتاب کی افغان طالبان حکومت پر تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس وقت بھروسہ نہیں کر رہی ہے، تو وہ تو ہم سب پہ بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا بھی یہ بات تو رائٹ ہے کہ افغان طالبان حکومت سے ان کو بالکل خطرات ہیں، لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ ان ممالک کا کیا کردار ہے، وہ ممالک کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ ان ممالک کا یہ کردار ہے کہ جب یہ تمام لوگ جو 20,000 تھے یہ وہ لوگ تھے جو بالکل ریڈی ٹو فلائی تھے جب پاکستان نے ریپیٹریشن کا عمل شروع کیا تھا، ان کے ویزا آ چکے تھے، ان کے ٹکٹس ہو چکے تھے، ساری چیزیں ہو چکی تھی، لیکن ان کی قسمت اتنی خراب تھی کہ وہاں سے ٹرمپ اقتدار میں آئے اور ٹرمپ نے آتے ساتھ اتنے لیجسلیشنز پاس کیے، اور ان لیجسلیشن میں ایک یہ بھی تھا کہ وہاں پہ جو جس طریقے سے یہاں پہ پیو آر کارڈ ہولڈر ہے اور وہاں پہ عارضی ان کا ایک اسٹیٹس تھا، ان کو بھی معطل کر دیا، ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی جو بائیڈن کی حکومت میں یہ آ کے انہوں نے تو بیڑا غرق کر تیرہ دیا ہزار ہے، کی تعداد ٹھیک ہے، تقریباً۔ انہوں نے ان کا اسٹیٹس وہاں سے ختم کر دیا اور یہاں والوں کے لیے کہا کہ آپ نہیں موو کر سکتے ہیں، تو ان کی جو ان کا ویزا آ چکا تھا، ان کے جو ٹکٹس تھے یہ جو تقریباً اڑنے والے تھے یہ اب رہ گئے پیچھے۔ پھر ان کی اب ڈیمانڈ یہ کس سے کرتے ہیں؟ جرمنی سے اب پچھلے دو دفعہ ان کی جسے ہم اگر کہیں کہ جا چکی ہے، دو دو دفعہ فلائٹیں ان ہو کے چکی ہیں۔ فلائٹ جا چکے ہیں، تو پہلے والی فلائٹ میں وہاں سے آیا فلائٹ، ٹھیک ہے، جہاز وہاں سے آیا اور وہ یہاں پہ آ کے ان کو لے کے گیا، جس میں تقریباً 500 لوگ تھے، 500 جو لوگ تھے وہ تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ صحافی تھے، وہ ایمبیسیز میں کام کرنے والے تھے، اور زیادہ تر جو تھے وہ ٹیچرز وغیرہ تھے جن کی فیملیز اور رشتہ دار یہ سارے تھے جو ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہ 500 پہلے میں گئے، اس کے بعد بھی تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہے وہ دوبارہ والے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی خبریں سنی کہ پہلے تو جرمنی نے پھر مکمل طور پر ویزا جو ہے وہ بند کر دیا، اور جب پھر تھرڈ دفعہ انہوں نے دوبارہ سے ان کی ویزا اپروول کے لیے جب لیٹر لکھا یہاں پہ، تو پاکستان میں جو ان کا سفارت خانہ ہے انہوں نے اس کے اوپر ابھی تک ان کو کوئی جواب نہیں دیا ہے، تو پھر یہ لوگ اب اس طریقے سے مکمل طور پر پھنس چکے ہیں کہ وہاں سے اگر ان کو بلا بھی رہے ہیں تو یہاں پر ان کو ویزا دینے کے لیے ان کی جو ٹکٹس وغیرہ ان کے لیے یہاں سے ان کو نہیں بلا رہے ہیں، پاکستان ان کے اوپر اس وجہ سے دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان نے جب وہاں سے پوچھا ہے تھرڈ اسٹیٹ کنٹری سے، تو پھر اس ہوسٹ کنٹری سے کسی قسم کا کوئی جواب پاکستان کی حکومت کو بھی نہیں آیا ہے، تو وہ تو پاکستانی حکومت نے پہلے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر تھرڈ کنٹری سے یعنی آپ کے ہوسٹ کنٹری سے ہمیں کوئی جواب موصول نہیں ہوتا ہے تو ہم آپ کو واپس افغانستان ڈیپورٹ کریں گے، تو پھر اب یہ مکمل طور پر پھنس چکے ہیں کہ ان کے پاس صرف جرمنی آپشن ہے، اس کے علاوہ ٹرمپ نے اس لیجسلیشن میں ان کی کسی بھی ایریا میں ٹریول جو کرنا تھا، کینیڈا جانا تھا یا جہاں یورپین بھی جانا کنٹریز میں تھا، اور کینیڈا جو جانا چاہ رہے ہیں وہ پھر میرے خیال سے ممکن ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن باقی جو ہے جرمنی کے علاوہ وہاں پہ تو ان کی اب ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ مکمل طور پر، اور افغانستان کو تو اس لسٹ میں باقاعدہ ڈالا ہے کہ جس کو ٹریول جو ہے وہ نہیں بین کرنا کیا ہے، گیا ہے۔ بین کر دیا گیا ہے۔ اچھا تو آفتاب، یہ تو یقیناً ان افغان 20,000 میں سے اب تو چند ہزار ہی رہ گئے ہوں گے، ان کی قسمت کا فیصلہ تو آپ دیکھتے ہیں چند دنوں میں ہو ہی جائے گا، یقیناً ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کے لیے خطرات ضرور ہیں، پاکستان ان کو نکال رہا ہے، افغانستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، اور تیسرے ممالک جو ہیں جس ملک میں انہوں نے جانا ہے، چاہے جرمنی ہو یا چاہے کوئی بھی ملک ہے، وہ اس وقت ان کو ویزا نہیں دے رہا ہے، یہ تو ایک طرف کی کہانی ہے۔ اب دوسری طرف پاکستان کریک ڈاؤن کر رہا ہے، 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، تمام آئی جیز کو، تمام شعبوں کو احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ ان کا ڈیٹا مرتب کریں اور ان کا رضاکارانہ انخلاء شروع کر دیں، تو اب کیا ڈیولپمنٹ ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے؟ کیا پھر کوئی توسیع ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ منسٹری بھی کرتی ہیں وزارت خارجہ کی، تو وزیر خارجہ کا دورہ بھی اسی لیے ملتوی ہوا، آپ کو پتہ ہے، اور سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے افغانستان میں ناراضگی ہوئی ہے،
اور ناراضگی کی بنیاد پر وہ واپس آئے اور اس کے بعد یہاں پر یہ اقامات ہوئے. تو اس سے کیا لگ رہا ہے کہ کب تک یہ افغانیوں کا انخلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں، ایک اور ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، ایک اور دورے اب ہونے لگے ہیں. جب چائنیز وزیر خارجہ آئیں گے تو ایک اور جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے وہ افغانستان کا انشاءاللہ ہونے لگا ہے، پاکستان بھی پاکستان کے. تو اب بات آپ نے جہاں تک پوچھا کہ اب کیا ہوگا، کیا دوبارہ سے ایک تاریخ دی جائے گی؟ دیکھیں پہلے ہی جو وزیر مملکت برائے جو داخلہ ہیں طلال چودھری، انہوں نے کیا کہا تھا سینٹ میں کہ صوبے ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں. سیم اس دفعہ بھی صوبے ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں. ہاں، بلوچستان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے چند علاقوں میں لاؤڈ سپیکرز پر ان کے جو کمشنر ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ نکل جائیں، اب آپ لوگوں کی یہاں پر رہنے کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اس ایک اعلان کے بعد وہاں سے بھی ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں ملی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے وہاں پر 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا کہ 72 گھنٹوں کے بعد بھرپور طور پر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. خیبر پختونخوا نے ایک دفعہ پھر اس نوٹیفیکیشن کو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے تمام صوبوں کو، اس میں سے خیبر پختونخوا نے اس کی بھی خلاف ورزی کر دی ہے اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی جو کاروائی ہے یا کوئی جو وہاں پر جو پروسیس ہے وہ نہیں عمل میں لایا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام لوگ جو ابھی یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اسلام آباد سے، پنڈی سے اور ان تمام علاقوں سے مکان مالکان نے ان کو نکال دیا ہے، ان کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم رسک نہیں لے سکتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اس دفعہ بھی ان کی حمایت کر رہی ہے. تو جہاں تک اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب تک صوبے آپ کے ساتھ واقعی میں کوآپریٹ نہیں کریں گے یہ ریپیٹریشن کا عمل مکمل نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم ایران کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں نا تو ایران میں وہ ایک جگہ پہ تھے، ہماری طرح ہر صوبے میں، ہر علاقے میں، ہر کونے میں، ہر کہیں پہ بھی جاؤ آپ کو افغانی نہیں مل رہا ہے. وہاں پہ ان کا ایک میکانزم تھا اور وہاں پہ سب نے اتفاق کیا. انہوں نے بھی جس طریقے سے انہوں نے ڈیٹیلز مانگے، جنہوں نے اس جہاں یہاں پہ انہوں نے تمام تر تفصیلات مانگی تو وہاں پہ بھی سب کچھ ہوا، وہاں سے پھر نکالے گئے کیونکہ سب نے مل کے وہ کام کیا. تو جب آپ کے صوبے سے خیبر پختونخوا سے ڈے فرسٹ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا دو، نہیں دیا. ہمیں جی بزنس کرنے والوں کا ڈیٹا دو، آپ نے نہیں دیا. پیو آر کارڈ ہولڈرز کی واپسی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو پھر آپ کیسے کریں گے کہ جب اسلام آباد اور راولپنڈی سے تو ہم نے انہی علاقوں میں ریلوکیٹ کیا ہے نا، تو پھر تو وہ وہاں پہ جا کے محفوظ ہو گئے، پناہ لے لیا. اب آپ کیسے کریں گے جب آپ کے صوبے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے؟ پھر یا تو یہ ہوگا کہ وفاق اگر صوبوں کے اس پیٹرن کو اگر وائلیٹ کر سکتا ہے کہ خود وہاں پہ جا کے پھر یہاں سے جو کریک ڈاؤن ہے وہ آغاز اگر کر سکتے ہیں، پھر تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ کے پی کے سے آپ ان کو نکال سکتے ہیں. بلوچستان جس نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، آپ حالات دیکھ لیں بلوچستان کے، اس کے باوجود کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے. اسلام آباد کی بات کر لیں، راولپنڈی کی بات کر لیں، پنجاب کی بات کر لیں، میں سندھ میں اچھا میں ابھی ایک چیز یہاں یہ پہ نہیں دیکھوں ہو کہ رہا ہے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی میں بہت سارے ایریاز میں آ گئے ہیں. آپ یقین جانیں پنڈی تو بالکل خالی ہو چکا ہے. میں نے جہاں تک دیکھا خالی ہو چکا ہے. اور پھر مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آ گئے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکل رہے ہیں ڈر سے. یا اگر یہ چیز ہے کہ یہ یہ سائٹوں میں آفتاب، اب آپ جہاں پہ رہتی ہیں شاید وہاں پر نہ ہو، جہاں میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے وہاں پر میں نے اکثر دیکھا ہے وہاں پہ افغانیوں کے کپڑے پہنے ہوئے، افغانیوں کے چادر پہنے ہوئے، اور وہ افغانی ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں لیکن ہماری پولیس، ہمارے ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے. نہیں خاموش تماشائی. دیکھیے اب آپ نے یہ تو کہا ہے نا کہ فرسٹ تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کے بعد کریک ڈاؤن کا آغاز نہیں، وہ ہوگا. تو صرف پی آر کارڈ ہولڈرز کے لیے آفتاب. ایس سی سی کارڈ والے جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ اس وقت سے جائے جا رہے ہیں. وہی نا، ان کو ہم بھی نے ان نکالا کے گیا. خلاف صرف کریک ڈاؤن نہیں کیا ہے، چلیں رضا کرانہ طور پر سارے جا رہے ہیں. پہلے آفتاب نے یقیناً کچھ دلچسپ باتیں بتائی کیونکہ پاکستان کی پالیسی ناکام اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہتر نظر نہیں آ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ افغان پناہ گزینوں میں وہ پناہ گزین جنہوں نے اسلام آباد میں اب دوبارہ ڈیرے ڈال دیے ہیں، تمام اسلام آباد راولپنڈی سے مکانوں سے جو ایس سی کارڈ ہولڈرز اور جو خاص طور پہ پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو مکان جو انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے وہاں سے نکالا گیا ہے. اب وہ اسلام آباد پولی کلینک کے سامنے موجود پارک میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں. انہوں نے جرمنی جانا ہے، دیگر کنٹریز میں جانا ہے، امریکی کی پابندیاں ہیں. ان تمام تر ایشوز کے باوجود پاکستان اب بھی خواہش مند ہے ان افغان مہاجرین کے، افغان پناہ گزینوں کی جو ہے وہ بہتر انداز میں ان کا انخلا ہو سکے. تو مزید اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گے.
مجھے اور آفتاب کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔